ایک زمانہ ہوتا تھا کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بچہ شعور کی منزل پہ قدم رکھے تو اسے 3 چیزوں کی تربیت اور تعلیم لازمی دو۔ حب نبیکم، پہلی اس کی جو تربیت ہے اور اس کو جو تعلیم ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ بچے کے دل کے ایک ایک پرت پہ اپنے نبی کی محبت کا جھنڈا گاڑ دو، اس کے سینے میں اپنے نبی کا پیار ڈال دو۔ اب پیار کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے، عشق کیا ہوتا ہے، آپ سب احباب اس لفظ سے آشنا ہیں، مجھ سے زیادہ اس کو جانتے ہیں۔ تو محبت کیا ہوتی ہے کہ کسی کی طرف دل کا مائل ہو جانا، دل کے رجحان کو محبت کہتے ہیں۔ کچھ چیزوں میں سے کسی ایک شے کو ترجیحاً اختیار کرنے کا نام محبت ہے۔ بہت کچھ لکھا محبت کے بارے میں لوگوں نے، لیکن علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جو محبت کے متعلق لکھا وہ باکمال لکھا ہے۔ فرماتے ہیں محبت ایک اللہ کا ایسا عطیہ ہے، اس کی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کے سینے میں رکھی گئی ہے، اور یہ ایک نور ہے، یہ ایک چراغ ہے جو کہ صرف انسان کو جو ہے وہ عطا کیا گیا ہے۔ اب محبتیں کئی طرح کی ہیں، کچھ محبتیں ایسی ہیں جو بندے کو برباد کر دیتی ہیں، کچھ محبتیں ایسی ہیں کہ اس کے بعد انسان پچھتاتا ہے کہ یہ پیار کیا اس لیے آج میں ہلاک ہو گیا۔ تو محبتیں پچھتاوے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ وہ کیا کہا تھا غالب نے، عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو محبتیں نکمہ بھی کرتی ہیں، محبتیں برباد بھی کرتی ہیں، محبتیں اجاڑ بھی دیتی ہیں، لیکن کچھ محبتیں ایسی بھی ہیں جو حضرت بلال کو فرش سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دیتی ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اپنے نبی کی محبت کا ایک ذرہ مانگ لو۔ یہی زندگی کی سب سے بڑی معراج ہے اور یہ زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اس لیے کہ جب حضور کا پیار آتا ہے تو پھر انسان ایک کامل انسان بنتا ہے۔ پھر انسان کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، پھر زکوٰۃ دینا یہ کوئی چھوٹی سی معمولی بات رہ جاتی ہے۔ پھر تو انسان اپنی جان بھی وار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ابتدا ہے، اور انسان سب کچھ لٹا دیتا ہے جب سینے میں پیار ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچے کے سینے میں میرا پیار ڈالو، میری محبت اس کو سکھاؤ۔ اب حضور کا پیار بچے کے سینے میں ہم کیسے ڈال سکتے ہیں؟ بچہ تو ابھی محبت کے معنی سے ہی آگاہ نہیں ہے، تو حضور کا پیار کیسے اس کے سینے میں ڈال سکتے ہیں؟ تو علماء نے اس کے ذرائع بیان کیے ہیں۔ ایک ذریعہ جو بچے کے سینے میں محبت ڈالنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ زبان کھولے تو اس کے لبوں پہ درود جاری کیا جائے، حضور کی ذات پہ بچہ درود پڑھے، اس لیے کہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو حب رسول پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور بلکہ درود کے ذریعے بچے کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہوگی، رس پیدا ہوگا۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں جی بچے بڑے ضدی ہیں اور ان کے لہجوں کے اندر مٹھاس نہیں ہے، تو آسان نسخہ ہے ان کے لبوں پہ درود جاری کیا جائے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر محبت سے درود پڑھا کرو، دل و جان سے درود پڑھا کرو، تو درود کے ذریعے ہمیں جو وہ بچوں کے سینوں میں حضور کا پیار پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کے ذریعے لہجے کے اندر مٹھاس آتی ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے لہجے میں اتنی مٹھاس کیسے آ گئی، یہ شہد آپ نے کہاں سے لیا ہے کہ جو بھی آپ کا شعر سنتا ہے پڑھتا ہے اشش کر اٹھتا ہے، تو آپ کے لہجے میں یہ مٹھاس کہاں سے آئی؟ تو اقبال نے 2 لفظی جواب دیا، فرمانے لگے کہ یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، تم بھی یہ مٹھاس اپنے لہجوں میں پیدا کر سکتے ہو۔ تو پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے؟ تو فرمانے لگے میں نے گن کر 1.25 کروڑ مرتبہ اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑھا ہے، کمال میرا نہیں ہے، درود والے نبی کے درود کا کمال ہے۔ اللہ اکبر، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، شعر میرے ہیں تاثیر ان کی ہے، تاثیر انہوں نے ڈالی ہے۔ القول بدیع کے اندر امام سخاوی نے ایک بڑی خوبصورت حدیث درود شریف کے حوالے سے لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن
یا جمعہ کی رات مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، کنت لہو شفیعا او شہیدن یوم القیامہ، فرمایا کل قیامت کے دن ایک تو میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، اور دوسرا وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے لگا تو میں شفاعت کر کے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دوں گا۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ کیسا منظر ہوگا؟ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے، ہمیں ہنساتے جائیں گے، اور خدا نے وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ دوسرا ذریعہ حضور کی محبت سینے میں ڈالنے کا یہ ہے کہ بچے کو حضور کی نعت سکھائی جائے۔ حضرت حسان بن ثابت حضور کے نعت خواں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے نعت خواں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر کئی صحابہ ہیں جو حضور کی نعتیں پڑھا کرتے ہیں۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی نعت پڑھی، تو بچوں کو حضور کی نعت سکھائی جائے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جس کا ترجمہ ایک پنجابی شاعر نے کیا ہے، لکھاں آئے سونے دنیا تے پر محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے اندی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین جب کربلا کے میدان میں موجود تھے تو اس کے بعد پھر آپ نے حضور کے نام ایک قصیدہ لکھا جس کا پہلا جو مصرع ہے وہ یہ ہے، ان نلت یا ریح الصبا بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، اے باد صبا جا رہی ہے تو میرا سلام اس محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اس دربار میں پیش کر دینا جس دربار کے اندر امام الانبیاء تشریف فرما ہیں۔ بڑے خوبصورت اشعار ہیں۔ اس طریقہ سے یہ اشعار اردو زبان میں کتنے اچھے اچھے شاعر ہیں، تو ان کی نعتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعتیں ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھائی جائیں۔ اس کے ذریعے جب حضور کی نعت پڑھیں گے، جب بچہ یہ کہے گا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور یہ کہے گا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب بچہ یہ نعت پڑھے گا تو اس کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے گا۔ جب وہ یہ کہے گا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جب وہ یہ نعت پڑھے گا تو اس کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ پھر وہ گانا نہیں گائے گا، پھر وہ موسیقی کی جانب نہیں جائے گا، بلکہ وہ اپنے نبی کے اوپر درود پڑھے گا اور اپنے نبی کی نعت پڑھے گا۔ جب حضور کی نعت پڑھے گا تو اللہ کی رحمت بھی جھوم جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے گا۔ تو دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ بچے کو نعت سکھائی جائے، اور تیسرا ذریعہ جس کے ساتھ ہم بچے کے سینے میں حضور کا پیار پیدا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کو بتایا جائے کہ پوری کائنات میں بڑے بڑے شہر ہیں، حسین شہر، بڑی بڑی چمکیلی مارکیٹیں ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی شہر ہے تو وہ شہر مدینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ خاک طیبہ از دو عالم بہتر است، آنکھ نک شہر کے آنجا دل برست۔ فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھو نا تو مدینے کی مٹی میرے لیے پوری کائنات سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ عام مٹی نہیں ہے، وہ شہر محبوب کی مٹی ہے۔ اور علامہ اقبال علیہ رحمہ جب گئے نا لندن میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، تو آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر میں اس وقت صرف ایک ہی مسلمان تھا لیڈر جو پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے علاوہ کوئی ایک مسلمان بھی اس وقت نہیں تھا جس نے پی ایچ ڈی اس موقع پہ کی ہو، لیکن یہ واحد لیڈر تھے مسلمانوں کے علامہ اقبال علیہ رحمہ۔ جب وہاں آپ گئے اور فرنگ کی جو ہے وہ علمی اور دیگر چیزیں جب دیکھیں اور وہاں کا ماحول دیکھا تو متاثر نہیں ہوئے، بلکہ کیا کہتے ہیں باتیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ فرماتے ہیں مجھے انگریز کی دانش نے متاثر نہیں کیا، اگر مجھے متاثر کیا ہے تو محبوب علیہ السلام کے شہر نور کی مٹی نے متاثر کیا ہے۔ میں نے اس کا سرمہ اپنی آنکھوں میں ڈالا ہوا ہے، اور حضور کے
پیارے داماد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہر نجف کی مٹی کا میں نے سرما اپنی آنکھوں میں ڈالا ہوا ہے، اس لیے مجھے تو متاثر کرتی ہے، تو مدینے کی مٹی متاثر کرتی ہے، مجھے انگریز کی دانش متاثر نہیں کرتی۔ اب یہ اقوال کہہ رہے ہیں۔ تو جب بچے کے سینے میں یہ ڈالا جائے گا کہ مدینہ پاک سب سے زیادہ عظیم شہر ہے، تو مدینے والے محبوب کا پیار خود ہی سینے میں اتر جائے گا۔ علماء کے مابین اختلاف ہے، مکہ افضل ہے یا کہ مدینہ افضل ہے۔ اب یہ حج کے ایام ہیں تو چند لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو۔ تو بڑے یہ عظیم شہر ہیں مکہ المکرمہ، مدینہ پاک کائنات کے افضل ترین شہر ہیں۔ تو علماء کے مابین اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ مکے کی فضیلت زیادہ ہے مکہ المکرمہ کی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں مدینہ پاک کی فضیلت زیادہ ہے۔ یہ ایک علمی اختلاف ہے۔ جو مکہ المکرمہ کو افضل کہتے ہیں وہ مدینہ پاک کی عظمت کا انکار نہیں کرتے، اور جو مدینہ پاک کو افضل کہتے ہیں وہ مکہ پاک کی عظمت کا انکار نہیں کرتے، بس افضلیت کا اختلاف ہے۔ تو بعض کہتے ہیں مکہ افضل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں مدینہ افضل ہے۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تیسرا قول محاکمانہ انداز میں پیش کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں بات مکے یا مدینے کی نہیں ہے، بات آمنہ کے لال کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہے، شرف مکی کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں بات مکے یا مدینے کی نہیں ہے، بات آمنہ کے لال کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب محبوب مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، اور جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آگے اب پوری کائنات سے مدینہ افضل ہو گیا۔ اور وہ کیا خوب کسی نے کہا ہے، اور یہ وہ سمجھ سکتا ہے جو مدینہ پاک گیا ہے اور وہاں کے در و دیوار کی اس نے زیارت کی ہے، وہ اس شعر کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جو نہیں گیا، میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے وہ اڑ کے مدینے پہنچ جائے، اس لیے کہ مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا۔ تو وہ شاعر کہتا ہے جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھاردیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھاردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں اکو شہر تے بس مدینہ ہے۔ اس لیے بچے کے دل کے اندر یہ بات ڈالی جائے کہ کائنات کا سب سے حسین شہر شہر مدینہ ہے، تو جب وہ مدینے سے پیار کرے گا تو مدینے والے محبوب کا پیار خود ہی سینے میں اتر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عرب شریف تو صدقے جائیے، جتھے بکریاں یار چرائیاں، تے قدم قدم تے میں بوسے دیواں، جتھے تلیاں یار نے لائیں۔ ہم کہتے ہیں مدینہ تو شان والا ہے، ہم تو پورے عرب سے پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ محبوب عرب میں جو تشریف لائے۔ تیسری بات کہ بچے کے سامنے حضور کا حسن بیان کیا جائے، اس لیے کہ جہاں حسن ہوتا ہے انسان وہاں پہ لڑک جاتا ہے۔ تو جب آمنہ کے لال کا حسن بیان کیا جائے گا بچے کے سامنے تو پھر بچہ حضور سے پیار کرے گا۔ اور بھی کئی ذرائع ہیں، چونکہ وقت بالکل مختصر ہے، تو پہلی بات حضور نے ارشاد فرمایا بچے کی تربیت کے لیے یہ ہے کہ اس کے سینے میں اپنے نبی کا پیار پیدا کرو، اور دوسری بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ اس کے سینے میں اپنے نبی کی آل کی محبت بھی ڈالو، اپنے نبی کی آل کا پیار بھی پیدا کرو۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ دیکھیں سیاستہ جو کتابیں ہماری، ہر کتاب کے اندر جو ہے وہ ابواب المناقب آپ کو ملیں گے، جس میں آقا انبیاء کرام کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جس میں حضور کے صحابہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کے اہل بیت اطہار کے فضائل بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ تو وہ جو فضائل کتب احادیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ فضائل ہمیں اپنے بچوں کو سنانے چاہیے۔ تو جب ان کے فضائل سنیں گے تو بچوں کے سینوں میں ان کا پیار پیدا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کا پیار کس قدر ضروری ہے۔ آقا کریم ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی آل اور دوسری کتاب اللہ قرآن مجید۔ فرمایا اگر میری آل سے پیار کرو گے، قرآن کو تھام کے رکھو گے، لن تدلوا بعدی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے اگر تم نے میری آل سے پیار کیا اور قرآن مجید فرقان حمید کو تھام کے رکھا۔ تو حضور کی آل کا پیار، ان کے فضائل، ان کے مناقب سنائے جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید حضور کے گھر حاضر ہوئے، کوئی کام تھا، کام کر کے جب واپس آنے لگے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے پہلوؤں میں ابھار ہے، چادر کی بکل ماری ہوئی اور پہلوؤں میں ابھار ہے۔ تو مجھے شک ہوا کہ شاید حضور کے چادر مبارک کے نیچے کچھ ہے، تو میں قبل اس سے کہ سوال کرتا تو
تو حضور نے خود ہی وہ چادر ہٹا دی، فکشف، چادر ہٹا دی. تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَارِكَيْهِ، میں کیا دیکھتا ہوں؟ حضور کے ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے ہیں اور دوسرے پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے ہیں. اور پھر حضور فرماتے ہیں ہَذَانِ ابْنَایَ وَابْنَ ابْنَتِی، فرماتے یہ میرے بیٹے ہیں، میرے شہزادے ہیں، چونکہ میری شہزادی کے بیٹے، میری فاطمہ کے بیٹے ہیں. اور پھر حضور نے ہاتھ کھڑے کر لیے اللہ کی بارگاہ اور عرض کرتے ہیں اللہم انی احبہما، مالک میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں. وَأَحِبَّهُمَا، تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور مالک قیامت تک میرا جو غلام میرے ان نواسوں سے پیار کرے مالک تو ان سے بھی پیار فرما. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کرے تو پھر مجھے حسنین کریمین سے پیار کرنا ہوگا، حسنین کریمین سے محبت کرنی ہوگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس قدر حضور کی آل سے پیار کرتے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. حضور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور کی آل سے، حضور کی اولاد سے حسن سلوک کرنا مجھے اپنی اولاد سے حسن سلوک کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے. یعنی میں حضور کی آل کو اپنی اولاد سے زیادہ ترجیح دیتا ہوں. اور عمل کر کے دکھایا. بخاری شریف کا ہی ایک مقام ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر پڑھائی. آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، نماز عصر پڑھائی اور نماز پڑھا کے جب باہر آپ سیر کے لیے نکلے، حضرت علی پاک آپ کے ساتھ تھے. تو حضرت امام حسن بچوں میں کھیل رہے تھے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو اٹھایا اور اپنے کندھے پہ بٹھا لیا اور فرمانے لگے بِأَبِی أَنْتَ شَبِیہٌ بِالنَّبِیِّ صلی اللہ علیہ وسلم لَیْسَ شَبِیہٌ بِعَلِیٍّ. مسکرا کے فرماتے ہیں اے حسن، اے شہزادے، تیری مشابہت علی سے تو نہیں ہے، تیری شکل علی سے تو نہیں ملتی، تیری شکل تو امام الانبیاء سے ملتی ہے، تیرا چہرہ تو حضور سے ملتا ہے. اللہ اکبر. وعلی یضحک، اور حضرت علی پاک جو ہے وہ بھی مسکرا رہے تھے. یہ امام بخاری کے لفظ ہیں. حضرت علی پاک مسکرا رہے ہیں. غالباً مسکرانے کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو یہ میرا شہزادہ حسن، ایک زمانہ تھا کہ امام الانبیاء اسے اپنے کندھے پہ سوار کیا کرتے تھے اور اس سے پیار کیا کرتے تھے. آج کیسا حضور کا سچا جانشین جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے کہ اسی حضور کے شہزادے کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر اپنے محبوب کی سنت ادا کر رہے ہیں.